بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد. حضرات گرامی، جس ملک کے ہم باسی ہیں یعنی ملک پاکستان، یہاں معاشی بدحالی بہت زیادہ ہے. غربت و افلاس بلندیوں کو چھو رہی ہے اور لوگ تنگدستی میں، غربت و افلاس میں اور بدحالی میں زندگی گزارتے ہیں. یہاں تک کہ اکثر بچے، بہت سارے بچے سکول میں نہیں جا رہے، محض غربت کی وجہ سے. اس کی الگ فیسیں ہیں، اخراجات ہیں، اور پھر کھانا پینا جو ہے اتنا محدود ہے کہ انسان دن بھر کماتا رہے، مہینہ بھر جو ہے کماتا رہے، پھر بھی جو ہے بجلی کے بل، گیس کے بل، گیس تو ویسے ہی نہیں آتی، یہ ہے نہیں، اور بنیادی سہولتیں بھی میسر نہیں آتی. تو اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. ایک تو عام طور پر لوگ جو ہے حکومت وقت خلاف جو ہے خوب بولتے ہیں، شاید ان کا قصور ہے. تو ان کا بھی قصور ہے، اور جو رعایا ہے، عوام الناس ہیں، ان سے یہ زیادہ قصوروار ہیں، کیونکہ اقتدار پر یہی لاتے ہیں، یہی لائن میں کھڑے ہوتے ہیں، انہیں ووٹ دیتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، جھنڈے لگاتے ہیں، اور جو ہے پورا شوق اور جذبے کے ساتھ جو ہے ان کی حمایت اور سپورٹ کرتے ہیں، یہاں تک کہ لڑائی تک شروع کر دیتے ہیں، قتل ہو جاتے ہیں. لیکن ان کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ ہمارا لیڈر، ہمارا ایم این اے، ہمارے برادری کا، ہمارے علاقے کا آدمی جو ہے وہ ایم این اے بن جائے، منتخب ہو جائے. تو اسی مقصد کے لیے، جبکہ اسے معلوم بھی ہے کہ انہوں نے کرنا کچھ بھی نہیں ہے. جس سے بھی پوچھیں، چاہے وہ لائن میں بھی کھڑا ہے، وہ یہی کہے گا کہ انہوں نے کرنا کچھ نہیں. بھی کچھ نہیں کرنا تو، اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ یہ ایک قبضہ گروپ ہے، مافیا ہے، اور یہ آپ کے اس ووٹ کے ذریعے سے طاقت میں آئے گا، ملک میں لوٹ مار کرے گا، تو اس سے پورے ملک کی تباہی ہوگی. تو گویا کہ انسان جو ہے خود جو ہے اس کا ذریعہ ہے، سبب ہے اس مہنگائی کا، لیکن عادت وہی جو ہے حکومت کے خلاف جو ہے بولنا. تو الغرض بتانا یہ ہے کہ ہم نے بھی اپنے آپ کو بدلنا ہے کہ نہیں بدلنا. تو خیر، شریعت مطہرہ کی روشنی میں جو ہے میں نے ان اسباب کا تذکرہ کرنا ہے جو معاشی بحران کا ذریعہ ہیں، کہ یہ معاشی بحران کیوں آتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگرچہ ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن نام نہاد مسلمان ہیں، مسجدیں ویران پڑی ہیں، اور پھر ہماری زندگی تو پتہ نہیں کیسی زندگی ہے. قرآن حدیث سے تو ہمارا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں کیا بیان کیا ہے، اس میں اللہ نے کیا کام ذکر کیے ہیں، ہم نے کبھی قرآن کھولا ہی نہیں ہے. قرآن کا اگر مطالعہ بھی کیا ہے، پڑھا ہے، تو صرف تلاوت کی حد تک ہے، یا کوئی فوت ہو گیا تو بس اس کے مرنے والے کے لیے، ایصال ثواب کے لیے قرآن کھول کر کے بیٹھ جاتے ہیں. تو قرآن ہماری زندگی کا حصہ نہیں بنا، ہماری زندگی جو ہے قرآن حدیث کے مطابق نہیں گزرتی. تو گویا کہ قرآن سے، سنت سے، یعنی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے منہ موڑنے کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ بحران جو ہے پیدا ہو رہا ہے، معاشی بحران، یا اسی طرح جو ہے بدامنی، بے چینی، پریشانی، اور کوئی سکون نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا تذکرہ کرتا ہے، فرمایا کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. فرمایا کہ وہ شخص جو میرے ذکر سے، یہاں ذکر سے مراد جو ہے قرآن ہے، اور قرآن کی تفسیر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات ہیں. تو گویا کہ فرمایا کہ جو شخص میرے ذکر سے، قرآن حدیث سے منہ موڑتا ہے، اعراض کرتا ہے، یعنی عمل پیرا نہیں ہوتا، تو فرمایا یقیناً ہم اس کے لیے معیشت جو ہے تنگ کر دیتے ہیں، اس کی معیشت جو ہے وہ تنگ ہو جائے گی. اور یہ تو دنیاوی عذاب ہے نا، معاشی تنگ دستی یہ دنیاوی سزا ہے. اخروی کیا ہوگی؟ فرمایا قیامت کے دن ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے، یعنی سب لوگ کے سامنے جو ہے وہ اندھا ہوگا، اور جب پوچھا جائے گا وہ کہے گا یا اللہ، یہ تو میں تو دیکھنے والا تھا. قال ربی لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، یا اللہ میں تو تندرست تھا، دیکھنے کے قابل تھا، یا اللہ تو نے مجھے اندھا بنایا. تو اللہ فرمائے گا کیونکہ تو نے ہمیں، ہمارے ذکر، ہمارے قرآن کو بھلا دیا تھا، ہمارے احکام کو تم نے پسے پوچھ ڈال دیا تھا، آج ہم نے بھی تمہیں بھلا دیا ہے.
تو گویا کہ یہ آیت کریمہ جو ہے یہ بتا رہی ہے کہ معاشی تندرستی کے وسائل میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ قرآن حدیث سے تعلق توڑنا۔ اور انسان سوچتا ہے کہ ہمارا تو ایسا نہیں، ہم تو ایسا نہیں کرتے، تو ایسا کرتے ہیں آپ جن لوگوں کو حکمران بناتے ہیں، وہ جا کر کے قرآن حدیث کے خلاف، دین کے خلاف، اللہ کا جو نظام ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو نظام ہے اس کے خلاف جو ہے وہ قوانین بناتے ہیں۔ قوانین آپ کے سامنے ہیں، ملک میں کیا نظام چل رہا ہے، کسی جج کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن حدیث کے احکام کیا ہیں، اور ہم جو ہے کس طرح کے نظام جو ہے مسلط کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ فرمایا ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباء بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنۃ ذلك بانهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الانبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 112 ہے۔ فرمایا کہ ان لوگوں پر جو ہے محتاجی، غربت، افلاس جو ہے مسلط کر دی گئی۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ اللہ تعالی کی آیات کا انکار کرتے تھے اور انبیاء کو جو ہے ناحق قتل کیا کرتے تھے، اور اس وجہ سے بھی کہ نافرمانی کرتے اور حد سے بڑھ جاتے تھے۔ اسی طرح کہیں فرمایا کہ اینما ثقفوا، جہاں کہیں بھی ہوں گے، فرمایا کہ ان پر جو ہے ذلت جو ہے مسلط کر دی جائے گی جہاں کہیں بھی ہو۔ ہاں یہ ہے کہ جو شخص جو ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامتا ہے، یعنی قرآن حدیث کو مضبوطی سے، اور پھر فرمایا اسی طرح جو ہے وہ کیا ہے، لوگوں کی جو رسی ہے انہیں، اور پھر فرمایا کہ وہ اللہ کے غضب کے جو ہے وہ حقدار بن گئے، اور پھر فرمایا وہی ان پر جو ہے محتاج مسلط کر دی گئی۔ پہلے کیا ہے، ذلت جو ہے، یعنی ذلت اور رسوائی بھی اس کا سبب بھی یہی ہے کہ اللہ کے دین کو چھوڑنے کی وجہ سے، اور ان پر جو ہے محتاجی، غربت بھی مسلط کر دی گئی۔ اس کے علاوہ جو ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، معصیت، اللہ کے حکام کو پس پوچھ ڈالنا، اللہ کی بات کو نہ ماننا، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں روزانہ 5 وقت کی اذانیں ہوتی ہیں، بیٹھے ہیں کمرے میں، بیٹھے ہیں تو کمرے میں بیٹھے ہیں، دکان کھول کر بیٹھے ہیں، دکان کھول کر بیٹھے ہوئے، دوستوں کے ساتھ گپیں چل رہی تو چل رہی، پتہ ہی نہیں ہے بھی اللہ نے آپ کو نماز کے لیے بلایا، کہا حی علیہ الصلاۃ۔ تو یہ نافرمانی تو خیر عام چل رہی ہے، وہ ایرانیہ چل رہی ہے۔ شراب پینے والا جو ہے ٹکا کے شراب پیتا ہے، زانی جو ہے زنا کرتا ہے، سود خور جو ہے بڑے شوق سے سود جو ہے مانا لیتا ہے، یا اس کے علاوہ بڑی نافرمانی ایسی ایسی جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو گویا کہ یہ بھی اس کا ثواب ہے، جیسا کہ فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ فرمایا کہ خشکی ہو یا سمندر ہو، اس میں جو فساد ظاہر ہوا، یہ فساد ہی ہے، تنگدستی، غربت، معاشی بدحالی یا بہت ساری پریشانیاں۔ فرمائے جو خشکی اور سمندر میں جو فساد ظاہر ہوا ہے، یہ اس وجہ سے ہے کہ جو لوگوں نے کمایا، یعنی جو کچھ انہوں نے خود کم کیا ہے نا، اس کے نتائج یہی ہیں۔ فرمایا اسی ہے تاکہ وہ اس کا مزہ چکھیں، اللہ کا مزہ، اللہ کے عذاب کا جو ہے مزہ چکھیں جو انہوں نے کیا ہے، تاکہ احساس ہو اور پھر وہ اپنی نافرمانی سے، بدی سے جو ہے باز آ جائیں۔ تو گویا کہ ایک سبب یہ بھی بتایا گیا ہے، اس میں یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے ان پر اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب جو ہے مسلط فرمایا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ یہ تو اللہ کا ایک حساب دلانے کے لیے عذاب ہے، ورنہ تو پہلے قوم پر عذاب جو ہے، بڑے بڑے عذاب آتے تھے، ایسے عذاب آتے تھے کہ لوگ جو ہے سفاسی سے مٹ جاتے تھے، پوری کی پوری بستیاں، پورے کے پورے شہر، پورے کے پورے علاقے جو ہے تباہ کر دیے جاتے تھے۔ یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فیض ہے، آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے، اللہ تعالیٰ اس طرح کا عذاب نہیں دیتا۔ آگے فرمایا وَلَا يَأْخُذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ۔ سورہ فاطر کی آیت نمبر 45 ہے۔ فرمایا کہ اگر اللہ ان لوگوں کو اس وجہ سے پکڑے جو انہوں نے کیا، یعنی جو نافرمانی کرا، اگر اس وجہ سے اگر اللہ پکڑے، سزا دے، عذاب دے، تو فرمایا پھر زمین پر جو ہے کوئی چلنے والا نہ ہو۔ تو گویا کہ یہ بھی ہے، بدعمالیاں جو ہیں یہ بھی ذریعہ ہیں جس کی وجہ سے جو ہے معاشی تنگ دستی ہوتی ہے۔ اور پھر اس کی تائید جو ہے وہ حدیث مقدسہ بھی ہیں، قرآن کی آیت کریمہ کی جو تائید کرتی ہیں کہ نافرمانی کی وجہ سے جو ہے عمر بھی کم ہوتی ہے، رزق میں بھی کمی آتی ہے، اور بہت سارے وسائل جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے لے لیتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، راوی حضرت ثوبان ہیں، فرمایا کہ لا یزید فی العمر الا البر ولا يرد القدر الا الدعاء
وَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يُحْرَمُ الرِّزْقَ بِخَطِيئَةٍ يَعْمَلُهَا۔ فرمایا کہ نیکی ہے جس کی وجہ سے انسان کی عمر میں جو ہے برکتیں ہوتی ہیں، یعنی جب انسان اعمال صالح کرتا ہے تو اس کی عمر میں جو ہے اللہ تعالیٰ اضافہ فرماتا ہے، عمر چاہے تھوڑی بھی ہو پھر بھی جو ہے اس میں خوشحالی ہوتی ہے۔ اور پھر فرمایا جو اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے، تقدیر کا والا معاملہ جو ہے وہ ہو کر کے رہتا ہے سوائے دعا کے۔ جب انسان دعا کرتا ہے تو تقدیر میں لکھا ہوا جو ہے اللہ تعالیٰ اسے ٹال دیتا ہے، اگرچہ تقدیر کی علماء نے کس میں بیان کیا۔ اور پھر فرمایا کہ انسان جو ہے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے، خوشحالی اس کی ختم ہو جاتی ہے اس گناہ کی وجہ سے، اس نافرمانی، خطیہ اور برائی کی وجہ سے جس کا جو ہے وہ ارتکاب کرتا ہے۔ تو گویا کہ اس حدیث میں بھی اسی بات کو واضح کیا گیا ہے، یہ جو خوشحالی نہیں ہوتی، جو غربت و افلاس ہوتا ہے، تنگدستی ہوتی ہے، اس کی وجہ وہ گناہ ہے، وہ برائی ہے، وہ معصیت ہے جو انسان کے معاشی تنگدستی کا ذریعہ بنتی ہے۔ تیسرا سبب کیا ہے؟ ناشکری، اللہ تعالیٰ کے احسانات کا ناشکری کرنا۔ سب کچھ ہوتا ہے، اولاد بھی ہے، گھر بھی ہے، سب کچھ ہے، گاڑی بھی ہے، لیکن جب بھی پوچھے تو بس اللہ تنگ ہے، معاشی تنگ دستی ہے، یہ وجہ ہے، یہ پریشانی ہے، یہ پریشانی ہے۔ یعنی کوئی شخص جو ہے جس سے بھی آپ پوچھیں گے، چاہے وہ ڈیفینس میں بھی رہنے والا ہو، بڑے بڑے مہنگے علاقوں میں، مہنگی سٹیوں میں رہنے والا ہو، ساری سہولتیں ہوں، بچے بھی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوں، لیکن پھر بھی جو ہے ناشکری جو ہے وہ نظر آئے گی۔ تو یہ بھی بہت بڑی بدبختی ہے۔ یعنی انسان اگر دیکھے، صرف اللہ، انسان جو اپنی ذات کو صرف دیکھ لے، اللہ نے جو اسے تندرستی دی ہے اور اتنی ساری جو اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی ہے، ان نعمتوں کا بھی اگر شکریہ بجا لاتا ہے، پوری زندگی اس کی ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کے ان انعامات کا شکریہ نہیں لا سکے گا، پورا نہیں کر سکے گا۔ لیکن پھر بھی ناشکری، سب تندرستی بھی ہے، اولاد بھی ہے، مال بھی ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن جو ہے وہی ناشکری ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔ تو گویا کہ ایک سبب یہ بھی ہے، یہ فرمایا کہ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ جب تمہارے رب نے تمہیں بتا ہی دیا ہے، آگاہ کر دیا ہے کہ اگر تم میری نعمتوں کا شکر بجا لاؤ گے تو میں تمہیں اور عطا فرماؤں گا، اور بڑھ کر کے تمہیں زیادہ دوں گا، لیکن فرمایا کہ اگر تم ناشکری کرو گے تو پھر عذاب آئے گا، میرا عذاب جو ہے بڑا سخت ہے۔ تو یہ بات بھی، اس بات کو بھی یہاں واضح کر دیا گیا ہے کہ ناشکری جو ہے اللہ کے عذاب کا ذریعہ ہے، اور یہ عذاب سب سے بڑا عذاب ہے کہ حکمران، برے حکمران مسلط ہو گئے، کبھی بجلی مہنگی ہو گئی ہے، کبھی گیس مہنگی ہے، کبھی پیٹرول مہنگا ہے، کبھی جو ہے وہ ڈیزل مہنگا ہے، کبھی کچھ ہے، کبھی کچھ ہے، کبھی فلاں جرمانہ ہے، کبھی فلاں ٹیکس ہے۔ تو اسی میں انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، وہ ناشکری کی وجہ سے، اور ناشکری ذریعہ بنتی ہے برے حکمران کے مسلط ہونے پر۔ آگے بھی ہم چل کر کے دیگر اسباب بھی بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔